کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا، دیتی ہے صدا، یہ چشم نم دیتی ہے صدا، یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو گئے، اسباب ہو گئے کو ایسے فہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو تقوی اختیار کرے یعنی گناہوں سے بچے، اور سب سے زیادہ احمق و بے وقوف وہ ہے جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، بات واقعی سچی ہے کہ گناہ نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض بھی کرتا ہے اور اللہ پاک کے غضب کا حقدار بھی بنتا ہے۔ تو جو ایسے کام کرے کہ جس سے رب ناراض ہوتا ہو اور رب کے غضب کا حقدار بنتا ہو، جہنم کے راستے پر چلانے والے جو کام ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسے کام کرنے والا تو نادان ہی ہے، اسے عقل مند کیسے کہیں گے، بے وقوفی کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو عذاب پر پیش کرے، جو جہنم کے راستے پر چلے، جو رب کی نافرمانی کرے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ، ترجمہ کنز العرفان، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، معلوم ہوا جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی، اور جو رب سے جنگ کرے وہ جیت کیسے سکتا ہے، کیسے جیت سکتا ہے؟ کہتے نا کہ گناہ جو ہے وہ کفر کے قاصد ہے، گناہ کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے، یعنی جو بد نگاہی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں، جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو غیبت کی تو ایک کی کا گناہ تو ایک ہے، لیکن برائیاں 10 یہ گناہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ گالی ایک دینی تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ گناہ جو ہے اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتی ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ جب گناہ کیا تو یہ رب کو غضب دلانے والا کام ہے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا ابلیس یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے۔ شیطان رب کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ شیطان جہنم میں جائے گا، ہمیں بھی وہ جہنم میں ہی لے جانا چاہتا ہے۔ تو جب وہ رب کا دشمن ہے تو جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ دشمن خوش ہوتا ہے۔ شیطان رب کا دشمن اور گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے۔
گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرے، پھر نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرے، پھر نقطہ لگتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ دھلتا بھی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک جو ہے حکمت کا نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، دل پر نقطہ لگ گیا، نیکی کی وہ نقطہ دھل گیا۔ آپ فرماتے دل جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے، اور جب آئینے پر سیاہی لگتی ہے پھر اس کو صاف کرتے ہیں تو صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کی چمک چلی جاتی ہے، وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ تو دل کی جو چمک ہے نا، کپڑا بھی نیا کپڑا پہنے بندہ اور پھر اس کی چمک اپنی ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ کپڑا دھل جائے تو اس کی وہ چمک رہتی نہیں ہے۔ تو دل بھی آئینے کی طرح چمکدار ہے، سمجھ لیجئے۔ اور اس پر جب نقطہ گناہ کا لگ جائے اور نیکی کرے تو دھل تو جائے گا، لیکن وہ دھندلا ہو جائے گا، اس کی وہ چمک رہے گی نہیں۔ اور پھر نقطہ دھل گیا تو دل اپنی اصل کیفیت پر آ گیا، یہ سمجھے۔ اور لیکن جو نیکی سے اس کی جو ترقی ہونی تھی روحانیت کی، وہ ترقی بھی تو نہ ہوئی نا، یہ بھی تو نقصان ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ گناہ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے۔ ہائے ہائے۔ گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے۔ جی ہاں، گناہ جب بندہ کرتا ہے تو زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، دن بھی گواہ ہے، رات بھی گواہ ہے، اسکن یہ چمڑی بھی گواہی دے گی، آنکھیں بھی گواہ ہے۔ جی ہاں، زمین گواہ ہے۔ 10، گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا ہے، اپنی نافرمانی سے بچا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، گناہ واقعی گناہ ہے، گناہ کے بس نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، گناہ کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر بد نگاہی کے گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ اس پر جاتا ہے کہ میری نالج میں اضافہ ہوگا، میں یہ دیکھوں گا، مجھے یہ فائدہ ہوگا، دنیا کی معلومات ہوگی۔ کہاں سے فائدہ ہوگا؟ جب بد نگاہی ہو رہی ہے فائدہ کیسے ہوگا؟ گناہ کا فائدہ ہے ہی نہیں، گناہ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ بھائی جھوٹ بولو گے تو زندگی سروائیو کر سکو گے، یہ زمانہ سچ کا نہیں ہے بھائی۔ کاروبار کرنا ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، اللہ کے بندے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ گناہ کا فائدہ، جھوٹ گناہ ہے نا۔ روزی دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رب عطا فرماتا ہے نا روزی، اس کی نافرمانی کریں گے تو روزی ملے گی۔ عجیب مینٹلٹی، عجیب ذہن ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، گناہ کا فائدہ نہیں ہے، بس یہ ذہن میں بٹھا دیں، گناہ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا فرمان دوبارہ سنیے، فرمایا اِنَّ أَقْيَسَ الْقَيِّسِ التُّقَى، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی خوف خدا کے سبب گناہ چھوڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورِ، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ کرنے والا عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل مند تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو خوف خدا جس کو نصیب ہو۔ عقل مند تو وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ جی ہاں، تو بے وقوف ہے جو گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ چھوڑتا ہے ظاہر ہے وہ عقل مند ہے، جو رب کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے۔ کاش ہم بھی گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا، یعنی روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حساب دینا ہے، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، میں گناہ کر کے بھول جاؤں لیکن یہ لکھا جائے گا۔ اور وہ بندہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک جنت خوف خدا کے صلے میں،
اور ایک نفسانی خواہشات چھوڑنے کا صلہ ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، اللہ پاک سے ڈر کر اس کے حضور حاضری ہوگی۔ اس بات کو یاد کر کے جو بندہ گناہ سے بچ جائے، اس کا کیسا زبردست انعام ہے۔ ایسے خوش نصیب کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ وہ جنتیں عالی شان ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ رواتا افنان، شاخوں والی ہے، یعنی ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں۔ فیہما عینان تجریان، ترجمہ کنز العرفان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، یعنی ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ان جنتوں میں 2 قسم کے پھل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جیسے پھل دنیا میں دیکھے گئے، اور بعض ایسے نرالے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، ایسی بے مثال جنتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اللہ پاک سے ڈرے اور ڈر کر گناہ چھوڑ دے۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہردم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے گناہوں کی معلومات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ پرابلم یہ بھی ہے کہ نہ نیکی کا پتہ ہے نہ گناہ کا پتہ ہے کہ کیا گناہ ہے، ڈیفینیشن نہیں پتا، جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو چغلی کس کو کہتے ہیں، تو حسد کس کو کہتے ہیں، تو بکس کی تعریف کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے درمیان موجود ہے، جہاں علم دین کے خزانے لٹائے جاتے ہیں۔ اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، مطالعہ کریں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ کراچی والے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں، جو دور ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ علم و حکمت کے ڈھیروں مدنی پھول ملیں گے، آخرت کی فکر نصیب ہوگی، جنت کا راستہ نظر آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہوگا یہ سب۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور صحبت اچھی کریں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بندہ جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت اختیار کریں، دین داروں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبت اختیار کریں، عاشقان اولیاء کی صحبت اختیار کریں، تو انشاءاللہ الکریم جنت کا راستہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے راستے پر چلیں گے، یہ جنت کا ہی راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی نوست پڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نوست پڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو نا خوش جس سے ہو
برباد ہے تیری قسم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا پیشاہ مدینہ اب مشرف گج سے فرما دے پیشاہ مدینہ اب مشرف گج سے فرما دے چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آئے زندگی کی شام ڈھلنے کو موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں دن گزر رہا ہے رات گزر رہی ہے ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آئے عمر بڑھ نہیں رہی عمر گھٹ رہی ہے اے مولا جس قدر ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہماری سستیاں بڑھ رہی ہیں ہماری غفلتیں بڑھ رہی ہیں ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ گناہ کرنے والا نادان ہے گناہ کرنے والا جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے گناہ تیرے کرنے والا تیرے غضب کو ابھارتا ہے ہائے گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے گناہ کرنے والا تیرے دشمن شیطان کو خوش کرتا ہے تجھے ناراض کرتا ہے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا نیک بننا چاہتے ہیں تیرے عبادت گزار اطاعت گزار فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں تہجد گزار بننا چاہتے ہیں نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں مگر مولا نفس و شیطان ہم پر حاوی ہو چکے ہیں نفس و شیطان کے شکنجے میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں ہائے ہائے نفس و شیطان کہ ہم غلام ہو گئے ہیں مولا 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 ہم کمزور ہیں ہم نفس و شیطان سے مقابلہ نہیں کر پا رہے مولا تو طاقت عطا فرما
اے اللہ تو ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرما، نیکیوں پر استقامت دے دے، عبادت میں دل لگا دے، نیکیوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، رکوع کے سرور دے دے، قیام کے مزے عطا کر دے یا رب کریم۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے مولا، غم زدوں کے غم دور کر دے، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں جو بیمار ہیں، اے اللہ دعا میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے امراض، کسی کو شوگر کا مرض، کسی کو بلڈ پریشر، تو کسی کو دل کا عارضہ، کسی کی کڈنی فیل ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ کینسر، کسی کو برین ٹیومر، تو مولا کسی کا بچہ بیمار، کوئی وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، تو کوئی اسپتال کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، مولا 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 جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ پیر شریف ہے، روزہ رکھنے والے بھی شامل ہوں گے دعاؤں میں، اللہ روزہ رکھنے والوں کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ دوا میں بھی تو ہی شفا دیتا ہے مولا، دوا مہنگی ہو گئی، خرید نہیں پا رہے، علاج نہیں کروا پا رہے، تو چاہے تو ہوا میں شفا ہو جائے مولا۔ مدینے کی شفا بھری ہوا چلا، جس مریض کو لگے اسے شفا نصیب ہو جائے۔ پانی میں شفا دے دے مولا، پانی پیئیں شفا نصیب ہو جائے۔ خوراک میں شفا دیتے مولا، کھائیں اور شفا نصیب ہو جائے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں آپس میں بن نہیں رہی، گھر کا سکون چین برباد ہو گیا، اے اللہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت گزار بنا دے۔ سب کی جائز دعائیں خاک مدینہ کے صدقے قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، کراچی شہر میں جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ افطار کر لیں۔ میں افطار کی ریقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22، 11 سے لے کر 21 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار اولاد بن جائے گی۔ سورہ اخلاص یہ 16 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، اللہ کی رحمت سے اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تینوں سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ الکریم جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت ملے گی۔ کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن